اور نیٹرا بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ کہاں ملتا، سولوشن کہاں سونگنا ہے بیٹھ کر کے؟ اس سے بہتر ہے کہ ٹوائلٹ اور باتھ روم سونگ لیجئے، سولوشن سونگنے سے زیادہ بہتر۔ دودھ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر تمہارے گھر میں چوکھٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے تو اس گھر کی چوکھٹ کو لے جا کر دیکھنے میں لگا ہوا ہے، کھساری لال کا گانا سننے میں لگا ہوا۔ پوچھ لیجئے نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، how many فرائض are there in وضو، نہیں بتا پائے۔ میں نے 3 روز پہلے ایک جگہ پروگرام تھا کرناٹکا میں نے وہاں پہ ان کو کہا تھا، اس پورے بھرے مجمع میں میں نے کہا تھا کہ ذرا بتاؤ میرے نوجوانوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے؟ دادا کا تو میسج آیا، خبر ہے عبد المطلب۔ ہم نے کہا کہ یہ نام نہیں، یہ نام تو ہے، اصل نام کیا تھا عبد المطلب کا وہ بتاؤ۔ دادا کا ریئل نام عبد المطلب نہیں ہے۔ تو کل میسج آتا، کل خبر آتی ہے وہاں سے کہ مولانا ہم تو تحقیق کے ادھر ادھر ہمیں نہیں پتا چلا، آپ ہی بتا دیجئے۔ یعنی ہمیں محمد رسول اللہ کے دادا کا ریئل نام معلوم نہیں ہے۔ پشپا 2 نے کتنا پیسہ کمایا ہے فلم میں، کتنا پیسہ کمایا، یہ سب نوجوانوں کو پتا ہے۔ کوریکس کی شیشی کہاں ملتی ہے ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے۔ بہتر ہے کیا سمجھتے ہیں آج کے بہت اچھا ہے۔ جتنی دیر تک مسلمان نشے میں رہے گا، ایمانی روحانیت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ لا یؤمن لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، رواه البخاری۔ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، اس کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن نشیلی پدارتھ کا استعمال کرتا ہے، نشے میں ہوتا یعنی شراب پیتا، کوریکس پیتا، نیٹرا بھیٹ کھاتا اور کسی بھی طرح سے نشہ کرتا، جیسے ہی نشہ کا گھونٹ اندر جائے گا تو فوراً، چونکہ وہ ناپاک ہے اور ایمان پاک ہے، تو اس لیے جہاں ناپاکی جاتی ہے ایمان پاک نور نہیں رہ سکتا، تو ایمان کا نور نکل جاتا ہے باہر۔ جب تک نشے کی حالت میں ہوگا اس وقت تک ایمان کا نور اس کے اندر نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث کی یہ وضاحت کی، اگر نشے کی حالت میں کسی شرابی کی موت ہو جاتی ہے تو چونکہ ایمان تو اندر تھا ہی نہیں، مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا، کبھی وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے کہا اللہ نے جوانی دی ہے میرے نوجوانوں، شراب پینے کے لیے نہیں، کوریکس پینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرو، تہذیب دار بنو، سلیقے مند بنو، اپنی زندگی کا ایک گول سیٹ کرو۔ دنیا تمہاری قدموں پہ ہوگی۔ ہمیں اس بات پر گرو ہے کہ سیمانچل کے لوگ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محنتی ہوتے۔ آپ محنتی ہیں، آپ کے پاس سورسز کی کمی ہے میں جانتا، لیکن محنت کیجئے، اپنا راستہ خود بنائیے، دنیا کی سپر پاور طاقت کو آپ جھکا سکتے۔ اسرائیل کو اگر لوہے کے چنے کسی نے چبوائے، وہ اسرائیل جس کے پاس ٹیکنالوجی کے جدید ہتھیار تھے، دنیا کے اندر دوسری سب سے بڑی سپر پاور طاقت اگر کوئی تھی تو اسرائیل تھی۔ اسرائیل کو اپنی طاقت پر گرو تھا۔ اسرائیل کے ملک کے اوپر کوئی ایک بندوق گولی نہیں چلا سکتا تھا، ایک بم نہیں پھینک سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آئرن ڈوم ہے، یعنی اگر کوئی اس کے ملک میں میزائل داغے گا تو اس آئرن ڈوم کے اندر ایسی ٹیکنالوجی، وہ ہواؤں میں اس کو ٹریک کر کے وہیں پر نشٹ کرتی ہے۔ ایسی طاقت والے ملک کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے تو وہ غزہ پٹی کے 5000 نوجوان ہیں جن کے سر پر ٹوپی اور داڑھی، جن کے سینے میں قرآن۔ اسی لیے جوان ہو تو ایسے ہوں۔ ہمارا جوان تو آج ہر دوسرے دن تیسرے دن میں موٹر سائیکل
لے کر نوجوان ٹرک کے نیچے گھستا ہے کہ نہیں گھستا ہے؟ آج خبر آتی ہے کہ وہاں پر ٹرک کے نیچے گھس گیا، کل خبر آتی ہے کہ وہاں پر ٹرک کے نیچے گھس گیا، ٹرک کھڑا ہے پیچھے سے لا کر ٹھوک دیتے ہیں، کیوں؟ پیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب شراب آدمی پیتا ہے، اللہ کے نبی نے کیوں منع کیا شراب کو پتا ہے؟ شراب کو اللہ کے نبی نے اس لیے منع کیا ہے کہ شراب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہی جو کامن سینس ہے، جو عقل ہے انسان کی، وہ عقل کو وہ شراب نشٹ کر دیتی، آدمی صحیح سے پھر بول بھی نہیں پاتا ہے، صحیح سے راستہ چل بھی نہیں پاتا ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ سائیکل میں شراب پی کر کے آ رہا ہے ہروا چوک سے، جو کہ آنکھ سے، وہ شراب کھانے سے، جہاں سے شراب پیتا تاڑی وغیرہ پی کے آتا ہے، اس کے بعد دیکھے وہ دھان کے کھیت میں، گیہوں کے کھیت میں سائیکل گھسا دیتا تھا ہائی وے سمجھ کر، وہی سڑک سمجھ کر گھس جاتا، سائیکل نیچے وہ اوپر، وہ نیچے سائیکل اوپر، ایسا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شراب جب زیادہ پیتا ہے تو اس کے اندر علت، اس کے اندر سب سے خراب چیز یہ ہے کہ وہ انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے، اسی لیے وہ کچھ اناپ شناپ بکتا کچھ بھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب حرام ہے، ناجائز ہے، شراب بھی حرام ہے۔ انما یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب بت، والازلام جوئے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ ساری چیزیں شیطان کے کام میں سے ہے، اس لیے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے مسلمانوں کو، اور خصوصاً نوجوانوں کو، کیونکہ جوانی انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی حصہ ہوتا ہے جوانی کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جوانی کے بارے میں رب سوال کرے گا، وَأَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی کہاں بتا کر کیا ہے؟ بتاؤ ذرا کیا جواب دیں گے اس وقت میں؟ جواب تو دینا پڑے، اور چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہے، چل جائے گا، لیکن یہ سوالات ہوں گے، نبی کا فرمان ہے، لکھ کر لے لو۔ اسی لیے تیاری کرو میرے نوجوانوں، دنیا بہت خطرناک دہانے پر ہے، بہت قریب ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے، دنیا کی زیادہ عمر نہیں بچی ہے، اپنی زندگی، اپنی قیمتی ایمانی دولت کی حفاظت کیجئے، کوئی بچانے کے لیے نہیں آنے والا ہے۔ 1.5-2 سال سے اسرائیل امریکہ مل کر غزہ پٹی پر حملہ کر رہا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو بچا سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات، اور کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں۔ میں سماج کے ماں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، بڑے بڑے گناہوں میں آپ بھی لت پت ہیں، سماج میں کون سی برائی ایسی نہیں اس قوم کے اندر میں جو ہوتی نہ ہو۔ نماز مسلمان چھوڑتا ہے، چغل خوری چائے کی دکان پر بیٹھ کر مسلمان کرتا ہے، غیبت مسلمان کرتا ہے، بندھن لون، شاید ہمارے اس سیمانچل کے آپ یہ کہوں گا کہ بہار، بنگال اور جھارکھنڈ میں کوئی گھر ایسا باقی ہو کہ جس کے اندر بندھن لون کا سود نہ پہنچا۔ کیا آسان سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں لے رہے تھے، مجبوراً تھے، ہم نے لے لیا۔ بیٹیوں کی شادی سود کے اوپر لون لے کر کرتے ہیں۔ انما الخمر، اللہ کے نبی علیہ خدا کا قرآن کہتا ہے صاف اور واضح لفظوں میں، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو سود لیتا ہے، دیتا ہے، ان پر بھی لعنت ہے، جو گواہ بنتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو لکھتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا 10% میں دے دیتا ہے، یعنی 50,000 روپے 60,000 دینے ہوں گے، ہم کو دے دیتا ہے، بڑی پریشانی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ 50,000 روپے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان اگر ڈیلی مزدوری کرے گا تو ایک دن میں 500 روپے کما سکتا ہے۔ کم سے کم مزدوری ہمارے اس سیمانچل میں بھی اگر ہے تو 500 روپے۔ اگر ڈیلی 500 روپے کی مزدوری کرو گے تو مہینے میں 15,000 روپے کی ایک بڑی رقم جمع ہو سکتی، لیکن جب کرو گے تبھی ہوگا۔ نبی نے فرمایا لیکن تب بھی سود پر پیسے لے کر گھر کو گزر بسر کرنا ناجائز اور حرام ہے۔
اگر کوئی مسلمان سود پر پیسہ لا کر اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کے منہ میں نوالا ڈالتا تو وہ نوالا حرام ہے. لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام. نبی فرماتے ہیں کہ جس بچے پر حرام کا ایک قطرہ گیا خون کا بنا، کل قیامت میں وہ جنت میں وہ جسم نہیں جا سکتا. اسی لیے کچھ بھی کیجئے، ایک دو وقت مت کھائیے اگر بھوکے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن کم سے کم بندھن لون یا کوئی بھی لون، سودی کوئی بھی کاروبار آج